بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا۔ وہ بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اسے منور یعنی روشن چہرے والا انسان کہا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے 17 انسان ایمان لائے تھے۔ ان میں ایک قارون بھی تھا۔ بظاہر وہ بہت نیک اور پرہیزگار انسان تھا اور تورات کو ادب و احترام کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اللہ نے اسے بے پناہ دولت عطا کر کے اس کا امتحان لینا چاہا اور اسے آزمایا تو وہ کافر نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیمیا کا علم جانتے تھے۔ اس علم کا کچھ حصہ آپ نے حضرت یوشع بن نون اور کچھ حصہ کالب بن یوحنا کو سکھایا تھا اور تھوڑا بہت قارون کو بھی بتایا تھا، لیکن پورا علم کسی کو نہ سکھایا۔ بعد میں قارون نے حضرت کالب بن یوحنا اور یوشع بن نون کی شاگردی اختیار کر کے علم کیمیا کو مکمل طور پر سیکھ لیا۔ پھر اس نے اپنے اس علم کی بدولت سونا بنانے کا تجربہ کیا، جس میں وہ کامیاب رہا اور بہت بڑے خزانے کا مالک بن گیا۔ خزانہ پا کر قارون بہت مغرور ہو گیا تھا۔ سونے کی بین والے سفید گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکلتا۔ 300 غلام اس کے دائیں طرف، 300 کنیزیں بائیں طرف اور 4000 سپاہی گھوڑے کے آگے آگے چلا کرتے تھے۔ یہ سب کنیزیں اور غلام اس زمانے کے بہترین اور قیمتی ترین لباس میں ہوا کرتے تھے۔ اس طرح سے وہ لوگوں پر اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتا تھا۔ بے دین اور کمزور ایمان والے لوگ جب اس کی یہ شان و شوکت دیکھتے تو افسوس سے ہاتھ مل کر کہتے، کاش جو مال و دولت قارون کے پاس ہے وہ ہمیں بھی مل جائے۔ اور واقعی قارون بڑا خوش نصیب ہے، جبکہ جو لوگ ایماندار ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے تھے وہ قارون کی شان و شوکت دیکھ کر کہتے، اے قارون اپنی دولت پر اتنا گھمنڈ نہ کرو، کیونکہ خدا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے تجھے دیا ہے، اس میں سے آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کر، اور اللہ نے جس طرح تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی دوسروں پر احسان کر، اور زمین اسی طرح ان لوگوں کو اور زمین پر فساد نہ پھیلا۔ اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان لوگوں کے جواب میں وہ کہتا کہ یہ سارا مال و دولت تو میں نے اپنے علم کے ذریعے حاصل کیا ہے، اس میں اللہ کا کیا احسان۔ اس طرح روز بروز قارون کا نشہ بڑھتا چلا گیا۔ آہستہ آہستہ وہ دولت کے نشے میں اس قدر چور ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی کرنے لگ گیا۔ اس نے مذہبی محفلوں میں جانا چھوڑ دیا، عبادت بھی کرنی چھوڑ دی۔ وہ اپنے آدمیوں سے کہتا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوڑا پھینکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قارون کے اس رویے پر بہت ہی افسوس ہوتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تب بھی قارون نے گستاخی کی اور یہ کہا کہ یہ رقم بہت زیادہ ہے۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہزاروں دینار سے کم کرتے کرتے 1 دینار مقرر کیا، لیکن قارون نے وہ بھی نہ دیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ ہمیں فقیر کرنا چاہتا ہے۔ قارون نے ایک دفعہ بدکار عورت کو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں دے کر کہا کہ بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگائے۔ اگلے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے تو اس محفل میں قارون بھی آ گیا۔ جب آپ بدکاری سے پرہیز کی نصیحت کرنے لگے تو اس نے کہا کہ لوگ آپ کو بھی بدکار سمجھتے ہیں۔ پھر اس نے فوراً ہی اس عورت کو طلب کیا، لیکن خدا کی قدرت کہ اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا اور اس نے بھرے مجمع میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور قارون کی دی ہوئی اشرفیاں بھی دکھائی، اور اشرفیوں کی تھیلی پر لگی ہوئی قارون کی مہر دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ سب سمجھ گئے کہ یہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے کیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے بد دعا کی اور فرمایا، جس کا دل چاہے میرا ساتھ دے، جس کا دل چاہے قارون کا ساتھ دے۔ یہ سن کر صرف 2 آدمیوں کے علاوہ باقی سب اس سے الگ ہو گئے۔ بد دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں دے دیا۔ آپ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا، اے زمین اسے نگل جا۔ قارون اپنے مال و دولت اور گھر بار سمیت گھٹنے تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر اس نے چلانا شروع کیا اور معافی مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دیا کہ اسے نگل جاؤ تو وہ کمر تک دھنس گیا۔ وہ روتا رہا اور ہاتھ جوڑتا رہا، لیکن اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے اور وہ دھنستا چلا گیا۔
اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے قارون شان و شوکت اور اپنی دولت کے ہمراہ اپنے چاہنے والوں کے سامنے ان کی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔